یہ رہ گیا فرق یہ رہ گیا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو بتایا گیا کہ جناب آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو اصول واضح کیا ہے، جو اصول بیان کیا ہے کفر کا فتویٰ لگانے کا، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار بھی آپ کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہاں پر اصول یہ ہے ہی نہیں کہ اگر مجھ پہ فتویٰ لگایا گیا تو وہ کافر ہوگا، یا اگر مجھ میں کفر نہ پایا گیا تو وہ کافر ہوگا۔ تو اصول تو یہ لگایا گیا ہے، تو دنیا کو کیا ڈرامے بازی کرتے ہو میرے بھائیو؟ یہ بڑا سمپل سا کھاتا ہے جس کے اوپر انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ایک دو دن کے اندر ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، اور اس کو پراپر جو ہے وہ پلے لسٹ کے طور پہ اپلوڈ ہوگی۔ تقریباً اس کے 10 ایپیسوڈز ہوں گے، اور جماعت احمدیہ کے کتب سے، جماعت احمدیہ کے جو اشتہارات ہیں، جماعت احمدیہ کی پبلیکیشنز جو ہے، ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جو پہلے رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب ماشاءاللہ ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے جی، ہم کوئی اتنے پرانے تو نہیں ہیں، اور کوئی اتنے مطلب مذہبی لوگ بھی نہیں ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، بس کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ جاریہ لگا دے۔ تو ہماری جو آڈینس ہے وہ اب رائٹ آڈینس تقریباً بن چکی ہے الحمدللہ، کیونکہ پہلے صرف فوکس ہمارا ٹک ٹاک کے اوپر تھا، لیکن اب ہمارا جو ہے معاملہ وہ اور کہیں جا چکا ہوا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، بڑے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت دے رہا ہے، سارے مسلمان بھائی جتنی ایفرٹ کرے۔ وعلیکم السلام بھائی جان، ہلے میں آئے ہی ہیں، سمجھ لو ہلے تو میں آئے ہی ہیں۔ وعلیکم السلام، تو بھائی کیا حال ہے؟ تو بڑے جتنے مطلب کافی لوگ ایسے ہیں قسم سے جو مسلمان ہمارے بھائی ایفرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے بڑے لوگوں کو جو ہے، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں پتہ چلی ہے جو کہ عام احمدی کے لیے شوق کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ اسم احمد ہو، چاہے وہ کفر اور اسلام ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو اپنے آپ کو تمام تر لوگوں سے اوپر قرار دے دیا ہے، چاہے وہ، تو جماعت احمدیہ کے لیے بڑا جو ہے شاکنگ ہے۔ اور اسی لیے دوستو جماعت احمدیہ ڈسکریج کرتی ہے یہاں پر لائیو کتابیں پڑھنے کو، جماعت احمدیہ ڈسکریج کرتی ہے، بہانہ مارتی ہے کہ جناب مرزا صاحب کی کتب کے پیچھے مت چھپا جائے، مرزا صاحب کو یوں نہ کہا جائے، مرزا صاحب کو یوں نہ کہا جائے۔ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، یہ ہے اصل ریزن کہ وہ کتب اگر کھل گئی، وہ کتب اگر کھل گئی، وہ کتابیں اگر کھل گئی، جو جماعت احمدیہ کو لگتا تھا کہ اچھا جی اگر پاکستان میں ہماری کتابیں کھول دی گئی تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، اور یار ابھی تو ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ تھوڑی سی کتابیں کھلی ہیں تو لوگ احمدیت کو جو ہے خیر بات کہہ رہے ہیں، احمدیت سے اپنا ناتا توڑوا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ خود سوچے ذرا، کوئی تو ایسی چیز ہے نا جس کی پردہ داری ہے جو آج تک آپ سے چھپائی گئی ہے، تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے۔ ابھی ٹریلر آپ کو دکھایا ہے ایک دو، تو باقی بھی آپ کے سامنے جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو بلکہ سنواتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ بھی سنے جی۔ جماعت احمدیہ نے تمام مسلم امہ کو ایک ایک کلمہ گو، جو مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کافر قرار دیا۔ اصل جو ان کے عقائد ہیں ان لوگوں کو کہیں کہ بھائی ہماری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے مرزا صاحب کی تو مانو، اپنے جماعت کی تو مانو۔ وہ لکھتی ہے کہ ایک نبی کو بھیجا، اس پر دوبارہ قرآن شریف نازل کیا گیا تاکہ قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو۔ یہ وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ کے رسول سے پورا نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور، یہ غور سے سنیں دوستو، ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ ظاہر ہے بس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں بس جو شخص آپ کے دعوے کو قبول نہیں کرتا اور آپ کو خدا تعالیٰ کا فرستادہ نہیں مانتا،
وہ آپ کو صرف زبانی مسلمان کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ موت کا کان کھول کے سنو رے بھائیو، اگر مسیح موت کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں لگا رہا ہوں، انہوں نے نہیں جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر نہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس وصف نے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ آخری بات جو ہتھوڑے کی طرح ان سب کے سر میں مارنی چاہیے جو آج منافقت کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ کہ الہام میں محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے۔ اب اس الہام سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بلحاظ رسول اللہ ہونے کے ہے، نہ کسی اور لحاظ سے۔ کچھ رہ گیا جی، لو جی اے ویکھو ایچ ڈی ورکس دے وچ اے کی لکھیا ہویا سامنے، اے ویکھو مسیح موعود کو مسلمان کہنا مسلمان بننے کے لیے کافی ہے۔ لو، اور جو ان سے ایک بھی نبی اللہ کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے مطابق غیر احمدی مرزا صاحب کے نبوت کے منکر ہو کر کفار میں شامل ہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئی، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ داتا ہے، سو دونوں ہمارے لیے حرام قرار دے دیے گئے۔ 1974 یہ سنو، 100 سال پہلے ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور، ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور اسی طرح ہر بات میں اختلاف ہے۔ تو آپ کو جو لکھنا ان کو چاہیے تھا، ان کا حج اور ہے، ہمارا جلسہ سالانہ اور۔ واہ سب بھائیوں کو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی رانا بھائی، السلام علیکم۔ طاہر محمود بھائی چلیں گے میرے خیال میں۔ رانا بھائی آواز آ رہی ہے؟ یار میرے نہیں آ رہی، کی چکر پڑے گا؟ چلو اچھا میری تو آ رہی ہے جی بھائی، تہاڈی آواز بھی آ رہی ہے تے تہاڈی تصویر بھی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن بھی آ رہی ہے؟ ہاں ہن بھی آ رہی، تہاڈی تصویر بھی تے آواز بھی۔ زبردست زبردست زبردست، اچھے رکھ۔ تو یہ بھائیو ایک چھوٹا سا ٹریلر انشاءاللہ یہ کچھ دن میں ہم اپلوڈ کریں گے، پراپر ایک سیریز کے طور پہ، جو پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو اس کے اندر میرے خیال میں عثمان بھائی یہ چیز لوگوں کو ایک پروگرام کر کے میرے خیال میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ 1974 کے احمدی اور 1874 کے احمدیوں میں کیا فرق ہے، بلکہ 1874 تو نہیں خیر کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ 100 سال کا فرق تو تقریباً ڈال دیا جائے، 100 سال کا فرق تو تقریباً ڈال دیا جائے تو کیا ڈیفرنس بنتا ہے؟ کیمرہ اس لیے مظفر بھائی اس کی ریسٹرکشن آ جاتی ہے، تو وہ میں نے پھر اس کو، وہ گاڑی کی طرف ہے، میری طرف اس کا ہے۔ آپ نے کہنا ہے 1908 کے احمدی اور 2008 کے احمدی میں فرق۔ ہاں یہ بہتر ہے، 2008 کے۔
اس وقت کا اس وقت کا تبھی تناسب لگے گا صحیح. بالکل. تقریباً 100 سال کا سفر جو ہے اس میں احمدیوں کو کیا ملا, کیا کھویا, کیا پایا, جماعت احمدیہ نے ان کو کیا دیا, یہ بھی بڑا سوال ہے. آج کا احمدی جو ہے, اس وقت کا احمدی جو ہے وہ ایک اشارے پہ بکری کی طرح قربان ہونے کو تیار تھا. آج کا احمدی کہندا ہے مسرور صاحب تسی کہ گال نہ کڈو, تہاڈی بھین دی وی تسی سانو کہو سی گال نہ کڈیے. گال دے ہوتے تھے کمپرومائز ہی کوئی نہیں جی آج کے احمدی کا. آج کا احمدی مرزا مسرور کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, اور جو پچھلے احمدی تھے وہ تو مرزا طاہر کے لیے جان دینے کو تیار تھے. اب یہ بتائیں کہ یہ قصور احمدیوں کا ہے کہ خلیفہ کی وجہ سے ہے؟ کوئی خلیفہ میں کوئی لگتا ہے کوئی خرابی ہے, خامی ہے, کوئی نقص رہ گیا ہے جس کی وجہ سے اس بیچارے کی کوئی سنتا نہیں ہے. احمدی تو وہی ہے نا جی, حقیقی اسلام والے احمدی ہیں. احمدی تو وہی ہے عثمان بھائی, لیکن اصل بات آپ یہ دیکھیں کہ ان احمدیوں کو اتنی نفرت جو مسلمانوں سے ڈالی گئی وہ کس بیس پہ ڈالی گئی؟ سب سے بڑی بیس تو 1974 ہے نا جی. 1974 کی جو بنیاد ڈالی گئی جماعت احمدیہ کو کہ مسلمان جو ہے ظالم ہے, یہ ظلم کرتے ہیں, وہ یہی تو ڈالی گئی کہ تم لوگ کو کافر قرار دیا ہے, تمہارے ملک میں تمہیں جو ہے کافر قرار دے دیا گیا ہے. لیکن ان کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ کافر فیکٹری کا اصل کام جو شروع کیا گیا ہے وہ تو ہم نے اصول ہی کچھ اور بیان کیا. بھائی ان کے جو علماء ہیں مسلمانوں کے, جو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ ہے اور وہ ہے, اگر مسلمان علماء وہ 200 جو فتویٰ جو تھا, افتتاح جو تھا مرزا غلام احمد کے لیے جو لیا تھا انہوں نے, اگر وہ نہ لیتے تو اس کے بعد بھی مجھے بتاؤ عثمان بھائی, کیا اگر اس فتوے کے بغیر بھی مرزا غلام احمد صاحب جب کہتے ہیں کہ جو مجھ کو نہیں مانتا وہ مجھے جھوٹا ہی قرار دیتا ہے, وہ مجھے کافر ہی قرار دیتا ہے, اس لیے کفر اس پہ لوٹ جاتا ہے, جس نے میری بیعت نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے, ایک نبی کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے, تو مجھے بتاؤ پیچھے رہتا کیا ہے؟ کون سے فتوے لے کے گھوم رہے ہو بھائی, کون سے فتوے لے کے گھوم رہے ہو؟ تو یہ ان کو انشاءاللہ ٹو دا رائٹ آڈینس بتانا پڑے گا. سیکر بھائی میں نا دوسرے فون سے جوائن کر رہا ہوں, اس کے ساتھ نا بلوٹوتھ کنیکٹ نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ سب کو رائٹ آڈینس کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے بھائیوں ایک دفعہ اس کنویں سے سر باہر نکال کے دیکھو, ایک دفعہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ذرا دیکھو. اللہ کی دنیا جو ہے اس پہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں یار, اتنے برے بھی نہیں ہیں. تمہیں جو نفرت ڈالی گئی ہے مسلمانوں کے لیے دل کے اندر, یہ غلط ڈالی گئی ہے. اس نفرت کی بنیاد رکھنے والی مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت ہے. مرزا غلام احمد صاحب خود ہے. ایک دفعہ کبھی نیوٹرل ہو کے چیزیں پڑھی لو. آنکھیں کھول کے ایک دفعہ دیکھ ہی لو. سوری یار میں ایک منٹ اٹھا لوں ذرا, ایک سیکنڈ. بالکل جی, پڑھنا لکھنا نا وہ پتہ ہے ایک زمانہ تھا کہ مشہور تھا کہ احمدی جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ زمانہ آئی تھی ختم ہو گیا, وہ زمانہ نہیں رہا. اب زمانہ صرف یہ ہے کہ احمدی کو اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے مسلمان کو جو ہے اس کا بغض رکھنا ہے, اس نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی, کوئی تعلق نہیں رکھنا, گالی دینی اس کو, ان کو حقیر سمجھنا ہے اور خود کو اعلیٰ سمجھنا ہے اور خود کو جنتی جماعت سمجھنا ہے. یہ دیکھو یہ کتنا بڑا جو ہے نا, ایک 74 کے بعد ایک جو انہوں نے پراپوگنڈا کیا اور احمدیوں کے ساتھ جو ظلم کیا اور ان کو بتایا کہ ہم جنتی ہیں باقی سب دوست کی ہیں. ہاں بالکل. ان کا بچہ خود کو جنتی اور دوسرے کو دوست کی سمجھتا ہے, اور اس کا پرچار بھی کیا جاتا ہے, ان کی براڈوں پر بھی کیا جاتا ہے. ان سے گفتگو کرے آپ, اسی وقت آپ کے منہ پہ یہ بات ماریں گے, 72 جنمیوں. یہ جماعت نے ہی سکھایا ہے. پہلا سبق جو ان کو ملتا ہے نا وہ یہی ملتا ہے, ہم 73واں وہ 72, ہم 73واں اور 72. تو یہ نفرت جو ہے یہ پیدائشی ہے, اور اس طرح کے جو
जितने भी आपको नजर आएंगे ना जो ये बात करेंगे, वो दूसरी बात आपको माँ बहन की गाली देंगे। बिल्कुल ऐसी। आप उनसे कोई भी अच्छी बात करें फिर भी आपको गाली पड़ेगी। आप वो दो अहमदी लड़ रहे हो ना, और अगर आप जाके उनको कहेंगे यार मत लड़ो, मत गाली दो दूसरे को, वो आपको गाली देके कहेंगे कि तू कौन है सामने छुड़ाने वाला। इस तरह का रवैया हो गया, इतनी नफरत है इनके अंदर। बल्कि उस्मान कि भाई अच्छी आप बात एक का भी स्टेप आगे का देखे, आप एक स्टेप आगे देखे, और यार आपस में लड़ते लड़ते गाली नबी पाक को दे रहे थे। बेशक ये बात आपकी 100% ठीक है कि उन्होंने बहाना ढूंढना है, और ये पता है बहाना नहीं होता, क्योंकि ये जब कांस्टेंट आपके दिमाग के अंदर ये चीज डाली जा रही होती है ना, तो फिर आपकी जुबान पे वो खुद ब खुद आ जाती है। ये जमात अहमदिया के जो भी बच्चे बंदे हैं ना, वो इसी तरह ही हैं। क्योंकि अगर आप इनके बच्चों को पूछेंगे कि इस्लाम के अशार क्या है, तो वो आपको शायद उसमें वो जिल्ली हज का बताएं, वो आपको बताएं कि जलसा सालाना सबसे टॉप पे रखें, वो कि जलसा सालाना जो है ना वो सबसे एक अहम फरीजा है जमात अहमदिया का। आप देखें कि उसके लिए ये सारा साल इंतजार करते हैं कि जलसा सालाना होगा, हम जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां खाएंगे, वहां हजूर आएंगे, वो हमसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सोशल बायकॉट ये इनके दीन का एक रुकन की तरह है, ये अरकान दीन के अंदर है इनके। मिर्जा गुलाम कादियानी ने इसकी बुनियाद रखी थी अपनी बीवी और बच्चों को घर से निकाल कर, और अपने बच्चे को कहा था तुम्हारे साथ सोशल बायकॉट है, तुम्हारे साथ मैं तो से कोई ताल्लुक नहीं है, बीवी को भी घर से निकाल दिया। इसकी बुनियाद उसने रखी थी, और ये उस फर्ज को लेकर चल रहे हैं। जनाजा सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने सगे बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था। यस, ये बुनियाद उसने रखी थी। ये बुनियादें रखने वाले मिर्जा साहब खुद है। बिल्कुल, ये उनके दीन के अरकान में से है कि उन्होंने किसी गैर अहमदी, जिसको ये कहते हैं, जैसे हम मुसलमान हैं और ये हमें गैर अहमदी कहते हैं, वजह क्या है कि हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं मानते ना, क्योंकि वो तो अहमद है। अब इनकी जमात के मुताबिक, इनके लिटरेचर के मुताबिक, इनके खुलफा के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी की बिशारत है, इस्मो अहमद में मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम है। एब्सोल्युटली। तो जब आप उस बिशारत को हमें क्यों काफिर कहते हैं कि हम उस बात को नहीं मानते जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, जो उनके लिए एक रसूल जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, उन्होंने एक बात बिशारत उनके लिए दी है। उनकी बात को ये रद्द करके नाउज बिल्ला मिर्जा गुलाम कादियानी पर लेके जाते हैं, और उस बुनियाद पर हमें काफिर कहते हैं, बल्कि जबकि कुरान के मुनकर ये खुद हो रहे होते हैं। लेकिन इनका कुरान ही अलग है, इनका दीन अलग है, इनके दीन के अरकान ही अलग है, इनके अशार भी अलग है। इन्होंने जो दिल्ली हज बनाया है, वहां पर जो ये करते हैं, वो इन्होंने अपने तौर तरीके से अपनाया है, अपने तौर तरीके से बनाया है। किस बात में आपको बताऊं कि ये की जिद में है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक पैरेलल दीन है, ये एक पैरेलल मजहब है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि यार ये हमसे कुछ मिलते जुलते, ये हमसे मिलते जुलते नहीं है। हमारे लिए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद, उनकी जात में कोई शरीक नहीं है। उनके जो अल्लाह ताला ने उनको मनसब दिया उसमें कोई शरीक नहीं है। इनके दीन में मिर्जा गुलाम कादियानी ही नाउज बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इनके दीन में ये जो कुरान है, ये मिर्जा पर ही उतरा है, दोबारा मिर्जा पे उतरा है, और जो आयतें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हैं, उसमें Yes. से भी मिर्जा का जिक्र है, नाउज बिल्ला। बिल्कुल। और जो टाइटल अल्लाह ताला ने कोई उसके अंदर कोई शरीक नहीं है, अपने जो टाइटल है उसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शरीक है, कोई शरीक नहीं है उनका उन टाइटल में। लेकिन इनके लिए खातमुन नबीयीन सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इनके नजदीक मिर्जा साहब ने कहा मैं भी खातमुन नबीयीन हूं। अच्छा उस्मान भाई, एक मिनट तरह मैं आपको टोक रहा हूं, मैं एक चीज जरा आपको ना दिखाऊं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह डॉक्टर जिक्रिया साहब नीचे मैसेज कर रहे हैं ना, झूठ, एक और झूठ, झूठ झूठ झूठ, आप अंदाजा करें कि एक आम अहमदी को सारी जिंदगी इन्होंने यही धोखा दिया जो ये हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें नहीं दे रहे धोखा,
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, نیچے بیٹھے ہوئے احمدیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے. مرزا طاہر صاحب نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ مولوی جھوٹا, مولوی کذاب ہے, مولوی جھوٹ بولتا ہے. مولوی نے آپ کی کتابیں کھول دی ہیں, اب پیچھے بتاؤ کیا رہ گیا؟ مولوی نے تو پکڑ لیے روحانی خزائن, کھول دی آپ کے سامنے. مولوی کے ہاتھ الفضل لگ گیا ہے, الحکم لگ گیا ہے, مولوی کے ہاتھ میں کلمت الفصل لگ گئی ہے. اب مولوی نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ آؤ بھائی, کب تک جو یہ کریں گے آپ کو اوپر میرے خیال میں نے ریکویسٹ ابھی نہیں بھیجی ڈاکٹر صاحب, آپ نیچے لکھ دیں, اتنا ہی لکھ دیں. میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے, بلکہ یہ اچھی کنورسیشن ہوگی, آپ کو موقع بھی کھل کے. کیا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ لکھے نیچے, آپ یس کہیں ذرا نیچے. یہ کیا لکھیں گے اور کیا بتائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ جری اللہ تو بتا مجھے کہ تو نے کس طرح مرزا کو روحانی پتر بنا دیا. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں روحانی پتر کے درجے پہ ہوں. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بیٹے کے درجے پہ ہوں. نعوذ باللہ اللہ کے. نہ غلط نہ کرے, روحانی کدھر سے آ گیا؟ مرزا صاحب نے صرف پتر کا ہے. اس نے روحانی کہا نا, مرزا صاحب نے کہا میں تو بیٹے کے درجے پہ ہوں. وہ تو جری اللہ نے کہا نا, وہ تو جری اللہ نے کہا کہ جی وہ روحانی پتر کے درجے پہ ہے. اس نے تو اس پہ بھی اعتراض کر دیا. بالکل, اس ڈاکٹر نے, میرے پاس ریکارڈنگ ہے, اس نے تو اس پہ بھی اعتراض کر دیا کہ کس طرح ہوئے جری اللہ تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ روحانی پتر ہے. یہ اس کے ورڈ ہے اس بندے کے. واہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام زاہد بھائی. نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ تو نہیں لکھا نیچے جھوٹ 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 جھوٹ؟ لکھا ہے اس پہ کہیں نا جھوٹ, اس پہ کہیں جھوٹ. نکلا ہی نہیں منہ سے, چپ ہو گئے نا ڈاکٹر صاحب. کہے نیچے آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں, لکھے نیچے. لکھتے کیوں نہیں؟ اب علی بھائی نے لکھ دیا یس. علی بھائی کو میں, علی بھائی کیونکہ شریف آدمی ہے, تو علی بھائی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا, علی بھائی خوددارا 12-13 اعتراض پڑھ لے کلمت الفصل میں, پڑھ لے. علی بھائی سے اتنا پوچھیں کہ جب ایک نبی دیکھیں علی صاحب, یہ آپ کا عقیدہ ہے, مرزا صاحب نبی ہیں اور ان کی بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, کیونکہ نام کے حساب سے صرف آپ کے مطابق مرزا صاحب ہی احمد ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. جب ایک نبی کی بشارت ہوئی تھی, خود بشارت قرآن میں آپ کے مطابق نعوذ باللہ کہ یہ بشارت حضرت مرزا صاحب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کے لیے, ان کا نام احمد ہے. تو پھر جب ایک نبی بشارت دے رہا ہے تو وہ نبی ہوگا نا, آنے والے کی بشارت دے رہا ہے ایک نبی, اور آپ کے مطابق 4 دفعہ نبی اللہ بھی کہہ دیا, تو پھر آپ اس کو نبی بھی نہیں مانتے, نبی بھی نہیں مانتے. عثمان بھائی ایسے نہ کہے, مرزا طاہر صاحب کی بولی میں بولے, آنے والے وجود کو 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا گیا. آپ مرزا طاہر صاحب کے لہجے میں بولے, آنے والے وجود کو. چیک کرو ان کے ساتھ کیا کیا کھیلا گیا یار. تو جب قرآن کے اندر نعوذ باللہ مرزا صاحب کی بشارت موجود ہے تو وہ نبی ہے نا. کھول کے کیوں نہیں مانتے نبی انہوں؟ منو کھول کے یار, سینہ چوڑا کر کے, جیسا کہتے ہیں نا سیلنا سر, سینہ چوڑا کر کے کہو, سینہ چوڑا کر کے. کیوں آپ یہ کام نہیں کرتے؟ اور جب دیکھیں یہ ذلی بروزی کیا ہوتا ہے, وہاں پر تو کسی ذلی بروزی نبی کی بات نہیں ہو رہی, وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے بعد وہ ہے.